پاکستان سے گزر رہا تھا اور کچھ دن کے بعد کسی بندے نے دیکھا کہ وہ بازار کے ایک چوک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس شاہسوار نے گھوڑے کے اوپر جو سوار تھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی آپ کبھی قبرستان میں نظر آتے ہیں, کبھی چوک کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, کیا واقعہ مجھے سمجھائیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کبھی آپ ویرانے کے اندر بیٹھے ہیں, کبھی آپ آباد شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جہاں تک معاملہ ہے بازار کا, بازار میں میں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ ساری دنیا اپنے چاہو جلال کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بندو مجھ سے معافی مانگ لو, ابھی وقت ہے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ان میں سے معافی مانگنے والا کوئی نہیں. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ گناہوں کو دھونا چاہتا ہے, لیکن ان میں سے معافی طلب کرنے والا کوئی نہیں, اللہ کے سامنے جھکنے والا کوئی نہیں. اچھا قبرستان میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس میں بیٹے وجہ یہ تھی کہ قبرستان میں اس وجہ سے بیٹھا تھا, اب قبر والے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں اب وقت بیت گیا ہے. اس وقت سے پہلے ہم روئے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے ہاتھوں کو کاٹنا پڑے اور کھانا پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے, اللہ تجھ سے معافیاں مانگتے, تیرے سامنے گناہوں کی تلافیاں کرتے اور تیرے سامنے جھک جاتے, روتے دن کے اندر رات کے اندر, اور آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. قبر میں جانے کے بعد اگر معافی مانگی تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ, امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد, ایک قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور زارو قطار ایک نوجوان کو روتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹے اے نوجوان رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے استاد جی شیخ صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ کو جواب دیتے ہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ ایسا تھا, یہ بندہ ایسا تھا, یہ بندہ ایسا تھا. اس بندے کا قبر میں کیا بنا ہوگا, اس بندے کا قبر میں کیا بنا ہوگا؟ جس طرح کی کوئی میت اٹھتی ہے تو ہم اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ اس کا قبر کے اندر کیا بنے گا. کبھی ہم نے اپنی جان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا. یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اگر کہیں پر کوئی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے تو اس سے مراد کوئی اور ہے, ہم تو ہے ہی نہیں. ہماری یہ غلط سوچ جو ہے, ہم جنازے اٹھاتے ہیں, میت کو دفناتے ہیں, من قبر کے اوپر مٹی لاتے ہیں, جنازہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم تاثرات یہ رکھتے ہیں کہ اس کا قبر میں کیا بنے گا, ہمارا تو جو بننا ہے بن جائے گا. لیکن اپنے بارے میں سوچئے, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اپنی جان کے اندر دیکھ کر غور و فکر کرو. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ بیٹے کیا وجہ ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بندے کا قبر کے اندر کیا بنا ہوگا, میں اس کو جانتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹا ایک سوال کا جواب دے, اگر یہی بندہ جو قبر کے اندر مدفون ہے اگر یہ نکل کر باہر آ جائے, اللہ فرمائے کہ جا میرے بندے قبر سے نکل جا اور دنیا کے اندر چلا جائے. وہ نہیں سکتا لیکن سمجھانے کی کیسے کہا. اگر یہ بندہ دنیا کے اندر آ جائے تو تمہارا ذہن کے اندر تصور کیا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ کیا کچھ کرے گا؟ تو نوجوان کہتا ہے جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قبر سے نکل آیا تو مسجد سے نہیں نکلے گا, مسجد کی کڑی بن جائے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, کوئی گناہ ایسا نہیں کرے گا جو گناہ کہا جاتا ہے, ہر نیکی کرنے کی کوشش کرے گا, گناہ کے قریب تک نہیں جائے گا. حسن بصری رحمہ اللہ نے فوراً اس بچے کو سمجھایا, فرمایا کہ بیٹا یہ مرنے والا مر گیا ہے, تو بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, تو بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں. اس کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ یہ کچھ کرے گا, ہم تو زندہ ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے جنازے ہم میں سے ہر بندہ دیکھ چکا ہے. کیا کسی جنازے کے گزرنے کے بعد کیا ہم میں سے کوئی بے نمازی نمازی بن گیا؟ اس رمضان مبارک کے اندر کتنے جنازے اٹھے ہیں, کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, مرد خواتین بچے بوڑھے کتنے دنیا سے جا چکے ہیں. کیا ان کے جانے کے بعد کسی نے جو بے روزے دار تھا, جس نے روزہ نہیں رکھا تھا, اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا؟ یقیناً نہیں. ہمارا تو یہ تاثر ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے قبر کے اندر جانا ہے, ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم نے یہ سوچنا بھی گناہ سمجھا ہوا ہے.
ہم نے تو کسی اور کے بارے میں سارے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ یہ مرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ قبر کے اندر اترے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یقین جانیے ہماری زندگی بہت مختصر ہے، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، اگر یہ زمین پر گر گیا تو ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد اگر سوچا تو کیا سوچا؟ کیا مرنے کے بعد جو سوچ ہے وہ کام آ جائے گی؟ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو منا لیجئے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن آدم مسلمان بندہ دن کے اندر گناہ کر کر کے حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو جائے اور چاند نکل آئے، اتنے گناہ ہو جائے وہ گناہ نہ چھوڑے، دن تبدیل ہو جائے، اتنے گناہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات اٹھتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں نے پورا دن تیری نافرمانی کے اندر گزارا ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں میرے اللہ، مجھے آج رات کے اس اندھیرے کے اندر میرے گناہوں کو معاف کر۔ یہ مومن بندہ رات کو کھڑا ہو کر پورا دن گناہ کر کے اللہ کو منا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے مومن بندے اگر دن میں گناہ کر کے رات کو ایک آنسو کا قطرہ بھی بہا کر مجھ سے معافی مانگی ہے تو میں رب ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں رحمان، اسے کہتے ہیں رحیم، اسے کہتے ہیں اللہ۔ یہ ہے محبت کرنے والی ذات۔ 70 غلطیاں کرنے کے بعد اگر کوئی ملازم اپنے آقا، اپنے سردار، اپنے مالک کے پاس جائے، وہ بھی اتنی محبت نہیں کرے گا، آ کر دکان سے نیچے اتار کے دفع کر دے گا، گیٹ آؤٹ ہو جائے یہاں سے، میری دکان کے لیے تو نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن وہ رحمان جس کا کھاتے بھی ہیں، جس کا پیتے بھی ہیں، جس کا اوڑھتے بھی ہیں، جس کا سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نہ تانا دیتا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، بلکہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ غفور الرحیم ذات۔ سنیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی انتہا دیکھیے۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا، فرعون کو جب پانی کے اندر ڈبویا جا رہا تھا تو اس وقت جبرائیل زمین پر آئے تھے۔ جبرائیل نے آ کر فرعون کے منہ میں اسی سمندر، اسی دریا کا کیچڑ جو تھا اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے ایک دن پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے فرعون کے ساتھ یہ حال کیوں کیا؟ تو جبرائیل امین کے الفاظ سے جامع ترمذی اٹھائیے کہ اے نبی علیہ السلام، میں نے فرعون کے منہ میں کیچڑ اس وجہ سے ڈالا تھا کہ کہیں یہ بدبخت اس وقت بھی اللہ سے معافی نہ مانگے، اور اللہ تو وہ ہے آخری وقت میں بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ فرعون کے لیے بھی حدیث کے اندر اتنے الفاظ آئے ہیں، ہم کیا فرعون ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور رمضان مبارک کو پانے والے ہیں، اس کے اندر خوشیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں۔ فرعون کے بارے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ امید نہ کی جبرائیل نے کہ اگر اس حال کے اندر بھی اس بدبخت نے، فرعون نے جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا، ہارون علیہ السلام کی بات کو اس نے نہیں مانا، سارا جاؤ جلال اس کے پاس موجود تھا، کئی ہزار بچوں کا قاتل، وہ بھی اگر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اسے کہتے ہیں اللہ، اسے کہتے ہیں رحمان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے انسان۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا انسان، یا ایھا الانسان۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لانے والوں، اے نبی کے امتیوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ میں تو فرعون کو بھی معاف کرنے والا تھا، میں تو قاتلوں کو بھی معاف کرنے والا تھا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سی جو ہے نا روش پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی میرے گناہ ہے، میں دعا نہیں کر سکتا، یا میرے گناہ زیادہ ہے، میں دعا مانگ نہیں سکتا، یا آپ دعا مانگیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ آپ سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ نے دعا کے لیے اور رزق کے لیے، دعا اور رزق کے لیے اللہ نے کسی چیز کی بھی شرط نہیں لگائی۔ رزق اللہ اس کو دے گا جو اللہ سے معافی مانگے گا، یہ شرط نہیں۔ کیا رزق اللہ اس کو دے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا، یہ اللہ کی شرط نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی اللہ کی یہ شرط نہیں ہے، نمازی ہو تو دعا کرو، تہجد گزار ہو تو دعا کرو، اگر تم اللہ رب العالمین کے قریب ہو تو دعا کرو، اگر دور ہو تو دعا کرو۔
یہ اللہ کی شرط نہیں، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ کی محبتیں ہیں انسان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ بنی اسرائیل کے اندر، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبرستان سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے زمین پر اس طرح ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، وہ سر کی کھوپڑی بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، وہ قریب سے گزرا، اس نے چلتے ہوئے اس جو ڈھانچہ تھا ہڈیوں کا اور کھوپڑی تھی اس کو پاؤں مارا۔ پاؤں مارنا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ انت الغفار اغفر لنا، یا اللہ انا عبدک، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، میرے اللہ تو معاف کر دیتا ہے اور تو معافی کا عادی ہے، میں گنہگار ہوں، گناہ کرنے کا عادی ہوں، اگر تو چاہتا ہے تیری عادت پوری ہو تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھوپڑی کو جو میت تھی، جو ایک وقت تھا میت تھی، اب ڈھانچہ بن گیا، اس کو پاؤں مار کر یہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عادی ہے گناہ کو معاف کرنے کا اور میں عادی ہوں گناہ کرنے کا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم اس سے بھی بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ تو اس سے بھی کم ہوں گے۔ آج تک ہم نے کسی میت کو پاؤں نہیں مارا، لیکن پاؤں مارنے والے کو بھی اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ حدیث کے اندر وہ نہیں پڑھا آپ نے صحیح بخاری کی حدیث، جس بندے نے آخری وقت کے اندر یہ کہا تھا میرے بیٹو میری میت کو سامنے رکھ کر سارے لوگ آئیں مجھے دیکھ کر چلے جائیں، جب سارے چلے جائیں تو میرے بیٹو میری میت کو آگ لگا دینا، آگ لگا کے جو راکھ بچے ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر کے سپرد کر دینا۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، میری راکھ راکھ کر دینا، میں نے قیامت کے دن نہیں اٹھنا، مجھے ڈر لگتا۔ یہ نصیحت کر کے دیا تھا اور بچوں نے نصیحت کے مطابق اس میت کو جلا دیا، ابا کی میت کو، ابا کی لاش کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد اللہ رب العالمین تو قادر قدیر ہے نا، اللہ تو راکھ ہواؤں سے بھی لے سکتا ہے، اللہ رب العالمین تو لفظ کن کے ساتھ پھر وہ زندہ انسان بنا سکتا ہے۔ اللہ نے روح کو تیار کیا، کھڑا کر دیا۔ میرے بندے کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تھی مجھے جلا دینا؟ کیا تو نے اپنا جسم پیارا نہیں تھا؟ کیا قبر کے اندر تو نے نہیں اترنا تھا؟ کیا اگر تو مٹی مٹی بھی ہو جاتا میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا تھا؟ اللہ کھڑا بھی ہونا تھا، قبر میں بھی اترنا تھا، سارے معاملات تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ڈر گیا کہ اللہ میرے گناہ بہت ہیں، میری خطائیں بہت ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ تو نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے یہ کیوں کیا تو میرا تو کچھ نہیں کہا۔ میں اس ڈر سے دنیا کے اندر میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے آیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے کیا تیرے دل کے اندر یہی تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ میں تو اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرماتا ہے اللہ جی ہاں میرا یہی نظریہ تھا، اس وجہ سے میں اپنے بچوں کو نصیحت کر کے آیا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے یہ بندہ اس کا گناہ سب سے بڑا جو تھا وہ یہ تھا، یہ کفن چور تھا، یہ کفن چوریاں کیا کرتا تھا۔ تازی میت کو قبر میں دفنا کے آتے تو یہ اس کا کفن نکال لیتا اور بازار میں فروخت کر کے آتا۔ یہ کفن چور تھا جس کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ کفن چوری کر کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ رب العالمین میرا حساب کتاب کس طرح لے گا۔ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، چاہے کہ دنیا ہمیں اچھا سمجھے لیکن ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو کس پانی کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے پوچھا تو اللہ کے سامنے اس نے جواب دیا کہ اللہ یہی معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی تیری ایک صفت کے قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہو پاؤں گا؟ کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کفن چور کو اللہ نے معاف کر دیا، رمضان کے اندر معافی مانگنے والا معاف نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے امید اچھی رکھیے، اللہ رب العالمین سے مایوسی نہ لے کر جائیے، اللہ رب العالمین سے بات کیجئے، وہ میرا اور آپ کا رب ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، ہمیں نہیں چھوڑ سکتا وہ اللہ، ہمیں اکیلا تنہا کسی موقع پر نہیں چھوڑا تو آج اس وقت کیوں چھوڑے گا میرا اللہ؟ تو اللہ رب العالمین سے تعلق بنانا شروع کر دیجئے۔ اللہ سے بڑا تعلق دنیا میں کوئی نہیں، اللہ سے بڑا تعلق دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو آخرت میں بھی یہ تعلق کام آئے گا اور دنیا کے اندر بھی یہ تعلق کام آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قوم نوح کے اندر ایک عورت
अपने बच्चे को लेकर जब तूफान आया तो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। तूफान पीछे पीछे, पानी पीछे पीछे, सैलाब पीछे पीछे, और ये औरत भागी जा रही है, अपना छोटा सा बच्चा लेकर भागती जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरकार ये औरत जाकर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे को लेती है, पहाड़ी तक भी पानी पहुंच जाता है, पहाड़ी तक भी पानी पहुंच गया, यहां तक कि उस औरत का जिस्म का हिस्सा भी पानी में आ गया। चलते चलते उसने अपने बच्चे को ऊपर करना शुरू कर दिया, ऊपर करना शुरू कर दिया, ऊपर करना शुरू कर दिया, यहां तक कि सर के बराबर अपने बच्चे को ले आई और खुद डूब गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये औरत अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है, ये एक मोहब्बत का अंदाज है कि अपने बच्चे को पानी में नहीं डूबने दे रही, खुद तो डूब गई है, बच्चे को बचाया है। मेरा अल्लाह इस औरत से भी ज्यादा अपने मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है। मुझे बताइए कि इस औरत से, जो औरत अपनी जान के लालों में पड़ी हुई है, अपने आखिरी वक्त के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन आखिरी वक्त के अंदर भी अपने बच्चे को बचाने में लगी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस औरत से भी ज्यादा अपने मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह बतलाना क्या चाहते हैं कि मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है, कि ये बतलाना चाहते हैं कि अल्लाह जो अपने मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है वो अपने मोमिन बंदे को जहन्नम में गिरने नहीं देता। ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज अपने बंदे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ करने वाला है। और सिर्फ माफ नहीं करता वो अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर देता है। सच्चे दिल से कोई माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मोमिन बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब सवाल करता है माफी का, और उसके आंखों से एक छोटा सा आंसू का कतरा निकलता है, जिस तरह के मक्खी का सर होता है, मक्खी के सर के बराबर एक आंसू का कतरा निकलता है, और वो रुखसार पर आते ही खुश्क हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मोमिन बंदे को जो अल्लाह के सामने रोया है, इसको जहन्नम की आग में गिरने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है अपने मोमिन बंदे के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाली जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर माफिया करने वाला कोई नहीं है। आखिरी हदीस सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह की अदालत के अंदर लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से पूछेंगे मेरे बंदे तूने फलानी नेकी की थी, फलानी नेकी की थी। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह फलाना गुनाह भी करके आया हूँ, फलानी नेकी भी करके आया हूँ, फलाना गुनाह भी करके आया हूँ, फलानी नेकी भी करके आया हूँ। इस तरह चलते चलते उसके रजिस्टर खोले जाएंगे, हर रजिस्टर के अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे, हर रजिस्टर के अंदर गुनाह ही गुनाह होंगे, हर रजिस्टर के अंदर गुनाहों से रजिस्टर भरा हुआ होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोमिन बंदे क्या तेरी दुनिया में कोई नेकी है, क्या तू दुनिया में कोई नेकी करके आया है? वो कहेगा कि अल्लाह मुझे कोई नेकी याद नहीं, मुझे दुनिया की कोई नेकी याद नहीं है, मेरे तो गुनाह ही गुनाह है, मुझे नेकी याद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमाएंगे मेरे करीब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को बुला रहे हैं, अल्लाह अपने बंदे को बुला रहे हैं मेरे मोमिन बंदे करीब हो जा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहले वो डरा हुआ होगा कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, फिर अल्लाह मुझे करीब बुला रहे हैं, अब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे हिसाब किताब ले ही लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मेरे गुनाहों को पकड़कर गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदे को करीब करेंगे, और सारे जो नूर के पर्दे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने और उस बंदे को करीब करके नूर के पर्दे सारी मखलूक पर डाल देंगे। खलवत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदे को बुलाएंगे और सारी मखलूक से छुपा देंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे मोमिन बंदे तूने कोई नेकी की है? ये कहेगा कि अल्लाह कोई नेकी नहीं। अल्लाह फरमाएंगे तूने दुनिया में एक नेकी की थी, जो नेकी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। वो नेकी ये थी कि एक मुसलमान की ऐब पुशाई हो रही थी, उसके ऐब को उछाला जा रहा था और तूने उस ऐब के ऊपर पर्दा डाल दिया था। ये नेकी ऐसी थी कि तूने मेरी मखलूक के साथ की थी। जा मेरे बंदे तेरे गुनाहों के रजिस्टर जितने ज्यादा हो, तो आज जितने गुनाह लेकर आया है, जमीन की पुष्ट से लेकर आसमान की बुलंदी तक तेरे गुनाह ही गुनाह हैं, लेकिन इस एक नेकी की वजह से जा मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। ये है अल्लाह, ये है रहमान। इस रहमान से दूर भाग रहे हो, इस रहमान को छोड़ रहे हो।
کیا وجہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو اور ہمیں بے نمازی بنا گئی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا؟ کیا اللہ رب العالمین رزق نہیں دے رہا؟ کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کھلا پلا کے سلا نہیں رہا؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں بے نمازی کر گئی؟ کون سی چیز ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر گئی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتائیے، کوئی ایک چیز تو بتائیے جو عذر ہو اس وجہ سے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ہر بندے کا عذر یہ ہوگا، یا ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، یا ہمیں وقت نہیں ملتا، یا ہمارے دکان کے اوپر دوسرا بندہ نہیں ہے جو دکان کو سنبھالے اور ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالیں۔ یہ عذر ہے ہمارا۔ یقین جانیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، یہ عذر قیامت کے دن اللہ کو میں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اس وجہ سے نماز چھوڑی؟ اور آپ کیا امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کو یہ عذر بتا کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم سے اللہ رب العالمین مجھے نجات دے دے؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے جسم پر تیر کھا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی آخری بخار کی حالت کے اندر نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک گھسیٹ رہے ہیں زمین کے اوپر، اللہ کے نبی نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے سامنے لشکر کھڑا ہوا کفار کا اور ہر بندہ تیر کی برسات کر رہا ہے، لیکن میرے نبی نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کون سی چیز ہے ہمیں بے نمازی کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے مساجد سے دور کر رہی ہے؟ یقین جانیے، جتنا مسجد کے اندر پروٹوکول ایک نمازی کو ملتا ہے، دنیا کے کسی دفتر کے اندر وہ پروٹوکول نہیں ملتا۔ اس کے باوجود بھی ہم مساجد میں کم ہیں، دفتروں میں زیادہ ہیں۔ ساری پریشانیاں نماز کے وقت اللہ کے سامنے ڈال دیجئے، اللہ رب العالمین مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے بن جائیے۔ اللہ رب العالمین سے جس نے محبت کر لی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو پھر ضائع نہیں کرتا۔ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا دفاع بھی اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو ہم وہ بن جائیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، ہم وہ بن جائیں جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس جمعہ بھی اگر ہم نے اللہ سے معافی نہ مانگی تو کب مانگی؟ اللہ سے آج بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اور آخری 2-3 روزے جو رہتے ہیں وہ رکھ لے، میں اللہ پر امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین 27 روزوں کے تانے بھی نہیں دے گا، اور اللہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ 27 روزے تو نے رکھے نہیں ہے اور آج تمہاری نمازی بن بیٹھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ فرمائے گا تیری توبہ کے الفاظ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں کہ میں نے 27 روزوں کا بھی ثواب تیرے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا۔ اب ایک رات باقی رہ گئی ہے، ایک رات، 5 راتوں میں سے ایک رات باقی رہ گئی ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگے، کل اللہ سے معافی مانگے، تاک رات کو اٹھیے۔ یہ آخری اس طرح سمجھیے کہ اللہ رب العالمین آخری چابی آپ کے ہاتھ میں دیے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں دیے۔ اب خزانہ کھولنا چاہو تو کھول لو، اگر چابی بھی مل جائے اور پھر بھی ہم خزانہ نہ کھول سکیں تو ہم سے بڑا کہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کے سامنے اٹھیے، اب سستیاں چھوڑیے، اللہ سے معافیاں مانگیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں یا اللہ وہ معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو لوگ، جو عورتیں، جو مرد، جو خواتین، جو بوڑھے، جو نوجوان جو عبادات کر رہے ہیں، جنہوں نے کی ہے، یا اللہ وہ قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین، جس سے جو کچھ ہو سکا، اے الہ العالمین وہ قبول کر لے۔ یا اللہ جنہوں نے سحری افطاریوں کا بندوبست کیا، یا اللہ وہ بھی قبول فرما لے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ تو اپنی رضامندی کا اعلان کر دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، میں ابھی 2-3 منٹ کے لیے بیٹھوں گا۔ آج ہماری اسی مسجد کے اندر ہمارے حفاظ کرام کی، قراء کرام کی دستار بندی ہے، اس کے حوالے سے تمام ساتھی اپنا حصہ ڈالیں۔ آج تک آپ سستی کرتے رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر بڑا خرچ کرتے ہیں، جب اپنے وقت کے امام کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی بکرے کے اوپر دیکھا کہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کا ریٹ 5 لاکھ بن گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، ایک بکرے کی کھال کے اوپر لفظ اللہ، لفظ محمد لکھا ہوا تھا، اس کا ریٹ 5 لاکھ بن گیا، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا قرآن حفظ ہے، اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں بنایا آپ لوگ۔ 10 روپے دے کر کیا کہتے ہیں کہ جس طرح فقیر کو 10 روپے دیے اسی طرح حافظ قرآن کو 10 روپے دیے۔ سال کے بعد اگر آپ 500 روپے نہیں دے سکتے تو کب دیں گے آپ؟ علماء کے اوپر خرچ کرنے والے بنیے،
میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، نہ میں نے کبھی مانگا ہے اور نہ میرے اوپر صدقہ زکات لگتی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لینے والے نہیں دینے والے ہیں۔ لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو علماء 8-10 ہزار کی تنخواہ کے اوپر گزارا کرتے، جو 1 سال کے بعد 1 مہینہ آپ کو قرآن سنائے، ان کے ساتھ آپ کی محبت کیا ہے؟ تراویح کے اندر بالکل قلیل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ محنت کیجئے۔ میں 2 نوجوانوں سے گزارش کروں گا وہ آپ کے درمیان اس طرح چکر لگائیں اور آپ جتنا ہو سکے ہر ساتھی اپنی محبت کا ثبوت دے، اپنی محبت کرے علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ۔ یہ مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمیں قرآن سناتے ہیں اچھی آواز کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہمارے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ کوشش قبول فرمائے۔ تمام ساتھی ہر بندہ حصہ ڈالے، ہر بندہ اپنی طرف سے جتنے ہو سکے وہ کوشش کرے۔ آج رات کو بھی آپ ضرور تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ آج افطاری بھی ہے اسی مسجد کے اندر، اور شام کو تراویح کے بعد رات کو دستار بندی بھی ہے حفاظ کرام کی۔ بھائی رحمت صاحب کا بیٹا حافظ احمد اور اسی طرح حافظ یعقوب صاحب ضلع راجن پور سے جو تشریف لائے ہیں شہر راجن پور سے، وہ بھی ہمارے ہاں یہاں پر یعنی کہ صلاۃ التراویح قیام اللیل کے امام ہیں۔ دونوں کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے۔ تمام ساتھی دل کھول کر ان کے ساتھ تعامل کریں۔ باقی دعوانا